میرا خیال 80 یا 90 کروڑ کے قریب ہوگی. ہندوستان میں، انڈیا میں اس وقت ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ملا کے جو آبادی بنتی ہے وہ 1.25 ارب ہے. تو اگر اس میں سے نکال دی جائے، مسلمانوں کی آبادی نکال دی جائے، عیسائیوں کی نکال دی جائے، سکھوں کی نکال دی جائے، بدھ مت اس طرح کی سب کو نکال دی جائے، تو جو باقی ہندو رہ جاتے ہیں وہ تقریباً 70 کروڑ یا 60 کروڑ، 60 70 یا 80 کروڑ. میں چیک کروں گا ایک دفعہ کہ کتنے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا میں جو ہندو بچ جاتے ہیں نا، سارے جو پیور ہندو ہیں، ان کی تعداد 60 سے 70 کروڑ. اور ان میں بھی جو ہے وہ مختلف ان کی ذاتیں ہیں، ذات پات بھی ہیں، جن میں اتنا فرق ہے جتنا ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے فرق ہوتا ہے اتنا. یعنی کہ جہاں پہ ہندو بات کر رہا ہے برہمن، وہاں پہ چھوٹی ذات کا ہندو جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پیور ہندوؤں کی بھی 3-4 اقسام ہیں، یعنی کہ ہندوؤں کی مختلف اقسام کو نکالا جائے 30-30 20-20 10-10 کروڑ کے حساب سے انڈیا میں، تو ان کی مجموعی تعداد 60-70 کروڑ کے قریب بنتی ہے. اور باقی جو دنیا کے ممالک ہیں، ہندو ممالک اور بھی، بھوٹان وغیرہ، نیپال، تو ان کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں. اگر ان کی آبادی بھی ملا لی جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ 85-90 کروڑ کے قریب پوری دنیا میں ہندو ہیں. باقی کل آبادی جو ہے وہ ہے اس وقت 7 ارب کے قریب آبادی ہے. ٹھیک ہے، جس میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 سے 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. تو عیسائیوں کی بھی اس طرح بہت سے فرقے ہیں. ہم ان کو کرسچن تو کہتے ہیں، لیکن ان کا سمجھ لیجیے اتنا ہی فرق ہے جیسے کیتھولک اور یہ دوسرے جو ہے پروٹیسٹنٹ ہیں، میتھوڈسٹ، یہ ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہیں جیسے ان کا دین ہی الگ. اگر ان کی بھی مجموعی آبادی نکالی جائے تو 2 ارب کے قریب بن جاتے ہیں. اور یہودیوں کی آبادی بہت کم ہے، شاید 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ پوری دنیا. میں اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں زیادہ شمار، لیکن اتنا ہی ہوگی، زیادہ آبادی بہت زیادہ ہوگی. اس کے بعد باقی آبادی وہ لوگ ہیں جو مختلف چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں، جن میں ہمارے پاس قریب جو ہے وہ بدھ اور کچھ چائنیز ہیں. ان کی آبادی ہے، آپ کو پتہ ہے 1.25 ارب، ان کی تقریباً 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. یہ بے مذہب ہیں. اسی طرح رشین ہے، وہ بھی لا دین ہے. ہندو مسلمان کی مختلف ریاستیں ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں مختلف قسم کے. یعنی کہ اگر آپ لا مذہب لوگوں کو گنیں وہ بھی تقریباً 1 ارب کے قریب ہے. ٹھیک ہے، 1 ارب لا مذہب ہو گئے، 80-90 کروڑ ہندو ہو گئے. ٹھیک ہے، 2 ارب ہو گئے، اور 1.5 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں. تو اس طرح یہ آبادی دنیا کی 7 ارب کے قریب، 7.25 7.5 ارب اتنی بنتی ہے. اس میں یہی کچھ ہے. اب ہندوؤں کا بھی عقیدہ، وہ بھی ایک ایسے اوتار کی انتظار میں ہے، اور وہ بھی ایک عظیم جنگ جس کو ملحمۃ الکبریٰ ہم مسلمان کہتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں اسے آرماگیڈن کا نام دیتے ہیں، ہرماجدون، آرماگیڈن. اور اسی طرح یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی اسی جنگ عظیم کا انتظار کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہندو ہیں وہ بھی ایک مہا یدھ کا نام لیتے ہیں. مہا یدھ کا مطلب بھی
عظیم ترین جنگ ہے ملحمہ کبریٰ کے معنی اگر ہندو زبان ہندی میں لے تو مہایدھ ہے، سب سے بڑی جنگ۔ تو وہ بھی اس جنگ کے انتظار میں ہے، اور سب کا ایک نظریہ ہے کہ جیسے ہی وہ جنگ لگے گی اس کے بعد جو ہے نا دنیا میں سے برائی کی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ہر کوئی اپنے مخالف کو برائی کی قوت سمجھتا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا تو ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے کو برائی کی قوت سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ دوسرے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم مسلمان کے طور پہ لیتے ہیں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہی صرف راہ حق پہ ہیں، باقی سب جو ہیں کفار ہیں اور ان کا راہ غلط ہے۔ تو جیسے ہی حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ کفر کو کسی حد تک ختم کر دیں گے، لیکن مکمل طور پہ نہیں ختم کر پائیں گے، کسی حد تک کفر کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ جو وابی شیعہ سنی والا جو کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو امام مہدی آئیں گے اس سے سبھی مسلم کہلائیں گے، باقی سب جو ہے نا ان کی سوچ ختم ہو جائے گی، سب کے عقیدے جو ہے نا وہی ایک جگہ پر ہو جائیں گے۔ تو جتنے یعنی کلمہ کو ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب ایک لائن میں لگ جائیں گے۔ پتہ نہیں اس وقت یہ قادیانی جو ہے نا یہ بھی شاید لائن پہ آ جائیں، بندے کے پتر بن جائیں اور غلام قادیانی پہ لعنت بھیج کے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ان کے سب کچھ تو وہی کچھ ہے، صرف وہ قادیانی جو تھا اس نے آ کے جو ہے نا وہ گند ڈال دیا، باقی ان کے عقائد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ادھر یہ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، اور دوسری طرف ہمارے اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں عیسائی، کیونکہ ہمارا انڈ کا نمبر ہے، آخری رسول ہے، ان سے پہلے جو رسول آتے ہیں وہ ہے عیسائیوں کے رسول نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہماری اگلی صف میں عیسائی کھڑے ہیں، وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو باقی سب یہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں عیسائی جو ہے جیسے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں وہ ہمیں بھی کافر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا راہ سے اکھڑے ہوئے ہیں، راستہ جو ہے ہم کھوٹا کر چکے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی جو تھے انہوں نے ہمارا دین جو ہے نا وہ بدل دیا، تو وہ اپنا خود درست سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری پیغمبر اور رسول تھے، اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ سب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے یہودی ان کے نبی ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو غلط سمجھتے ہیں، یعنی جو پہلے والا ہے وہ بعد والے کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو درست کہتے ہیں اور جو بعد میں آیا اس کو غلط کہہ دیا۔ تو یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو ان کا نجات دہندہ ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں اقوام کا ایک ایک نجات دہندہ ہے، تینوں اقوام کا ایک ایک نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کا نجات دہندہ بنے گا دجال، جس کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کا نجات دہندہ بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نجات دہندہ ہیں، اور ہمارے نجات دہندہ ہیں امام مہدی، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے ہمیں بہت ساری جو بیماریاں ہیں، خرابیاں، ان سے نجات دلانے کے لیے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔
اچھا اب بات ہم آ جاتے ہیں اسی طرف کہ ہمارے نجات دینا امام مہدی ہو گئے، تو ہمارے جو جتنے مخالف ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے ہندو وغیرہ، یہ جو ان سب کو جو ہے شکست دیں گے، برائی کی قوتیں ہوں گی، وہ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ اور جو درست ہے بالکل، تو ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق وہ ان برائی کی قوتوں کو شکست دیں گے اور مسلمانوں کا بول بالا کریں گے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو وہ باقی برائی کی قوتوں کو شکست دے گا اور اس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ مسلمانوں کی بات 100% درست ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ برائی کی قوتوں کو شکست دیں گے اور اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہ بالکل درست ہے، اور مسلمان جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کا ایک جھنڈا لہرا جائے گا اور ان کا عروج کا وہ دور ہوگا امام مہدی کے زمانے میں۔ تو جب یہودیوں کا آئے گا دجال تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، مسلمان بہت کمزور، بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے دجال کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بہت سے زیادہ گمراہ ہو کے بہت بڑی تعداد میں اگر فرض کریں اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، فرض کریں کل دجال آ جاتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، جو حدیث میں مل رہا ہے، ایک تناسب مل رہا ہے، ایوریج جو مل رہی ہے، وہ تقریباً 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ 1.5 ارب میں سے 1.25 ارب جو ہے وہ گمراہ ہو جائے تو سب کے سب دجال کے پیچھے لگ جائیں گے، یا وہ قتل ہو جائیں گے یا سب اپنی جانیں بچانے کے لیے دجال کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے دجال کی حکومت غالب ہوگی، پوری دنیا میں قائم ہوگی۔ عیسائی تو پہلے بیچارے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا دین تو وہ پہلے سے ہی ختم کیے ہوئے ہیں نا، اور ہندوؤں کا بھی کوئی حال نہیں، وہ بھی بیچارے ایسے۔ ٹھیک ہے، اگر کہا جائے کہ برائی کی قوتیں ایک طرح سے غالب آ جائیں گی اس کی دجال کی شکل میں، تو یہ بات درست ہوگی۔ دجال کی شکل میں برائی کی قوتیں ایک بات دنیا میں غالب آ جائیں گی، لیکن دوسری طرف جو یہودی ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں نا، اسی طرح یہودی بھی کہیں گے کہ لو جی ہمارا دین غالب آ گیا دنیا میں، ہماری بادشاہت قائم ہوگی، ہماری جو دوبارہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں دوبارہ بادشاہی ملے گی، عروج ملے گا، ہمیں دیکھ لو جی عروج مل گیا، اور واقعی اس وقت عروج ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی شخص جس کو سب سے زیادہ طاقت حاصل ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہواؤں پر بھی حکمرانی اور ہر چیز کی حکمرانی ہوگی، بادشاہت ہوگی، تو وہ دوسرے نمبر پہ دجال ہوگا۔ اس کو بارشوں پر بھی حکمرانی ملے گی، اسے بادلوں پر بھی حکمرانی ملے گی، اسے ہواؤں پر بھی حکمرانی ملے گی، وہ جہاں چاہے گا ہواؤں کو کہے گا وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، بادلوں کو کہے گا بادل برس پڑیں گے، دھوپ سورج یہ وہ سب اس کے انڈر میں آ جائیں گے، آندھیاں طوفان اس کے کہنے میں لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رزق جو ہے وہ جہاں جی چاہے گا پیدا کرے گا، جہاں جی چاہے گا ختم کر دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پاور تو مل گئی نا بھائی، جو یہودیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دوسری جو پاور ملنی تھی وہ دجال کی شکل میں مل جائے گی۔ اپنی جگہ پہ وہ سچے ہو جائیں گے، دیکھیں گے، وہ کہیں گے مسلمانوں کو دیکھو بھائی ہم نے کہا تھا نا، اب دیکھ لو۔ اسی لیے مسیح دجال اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا مسیح ہوگا، وہ کہے گا کہ دیکھو میں ان کا بادشاہ ہوں اور میں ہی دیکھو ان کا وہ حکمران ہوں، وہی بادشاہ ہوں، وہی ان کا مسیح ہوں، وہی ان کا نجات دینا ہوں، جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں ذکر تھا۔ وہ یہودیوں کو یہ کہہ کر سب سے پہلے اپنے پیچھے لگائے گا کہ میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں جس کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔
یہودی اسی بات پہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ واقعی ان کا نجات دہندہ آ گیا ہے، اور عیسائی جو ہے وہ بھی چپ چاپ چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بھی سب کچھ اپنا دین چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے واقعی یار۔ اور مسلمان بھی بہت سارے جو ہیں، جو کمزور مسلمان ہیں ہمارے جیسے، وہ بھی کہیں گے کہ یار بات تو صحیح ہے ان کی جو مسیحیت ہے، اس کو بھی بھول جانا کہ دجال کے نام کا بھی کوئی جھوٹا آئے گا، وہ اتنی زیادہ اپنی بنا لے گا، ویلیو بنا لے گا، اور اتنی زیادہ اپنے ایک ساکھ قائم کر لے گا کہ مسلمان بھی گمراہ ہو کے کہیں گے کہ یار ہاں یہی ان کا جو ہے نا وہ بادشاہ تھا، اور جس کی پیروی ہمارے اوپر بنتی تھی یہی تھا۔ تو وہ بہت سارے مسلمان جو ہے نا اپنے دین کو چھوڑ کے وہ بھی ادھر چلے جائیں گے، 75% مسلمان ہو گئے دنیا میں، وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور وہ کہے گا، میں اس دور کو اپنے تصور میں دیکھ سکتا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ جو تمہارے امام مہدی ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، میں ہی سچا ہوں، اگر یہ میں سچا نہ ہوتا تو یہ میرا مقابلہ کر کے دکھائے، تو واقعی اس وقت امام مہدی اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دجال سے نہیں ڈرایا، وہ واقعی ایسا ہوگا کہ حضرت امام مہدی جیسی طاقتور ہستی جو ہے اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، پناہ لینے پر مجبور رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ کسی جگہ پہ محصور ہو جائیں گے، محاصرے میں آ جائیں گے، مسلمانوں کی جماعت اور حضرت امام مہدی سبھی محاصرے میں آ جائیں گے۔ تو پھر وہ کہے گا کہ دیکھو بھائی میں سچا ہوں تو اسی میں ہر چیز پہ غالب آ گیا ہوں، دیکھو میری حکمرانی ہے، ہواؤں پہ ہے، فضاؤں پہ ہے، بارشوں پر ہے، اور ہر چیز پر ہے، وہی ہوں جیسا وہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حکومت تھی، ویسے ہی میری حکومت ہے۔ اور اس وقت دنیا میں وہ جو 1 سال اور کچھ وقت بتایا جاتا ہے، 1.25 سال کے قریب، وہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے، اس عرصے کے دوران واقعی ہی اس کی دنیا میں حکمرانی قائم ہو جائے۔ پھر یہاں تک چلا جائے گا کہ اپنے ماننے والوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ یہ اینڈ سٹیج پہ آئے گا، یہ سلسلہ سٹارٹ میں وہ ایسے نہیں کرے گا۔ جب اس کی ساری ہر طرف حکمرانی قائم ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے اصلیت پر اتر آئے گا، پہلے وہ بادشاہ بنے گا، پھر وہ مسیحا بنے گا، پھر وہ یہودیوں کا رہنما حکمران بنے گا، اور وہ کہے گا کہ میں اسی تسلسل کے سلسلے میں آیا ہوں، اسی تسلسل کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے آگے آنا تھا، میں وہی تمہارا بادشاہ ہوں۔ تو اس وقت وہ اینڈ پہ جب اس کی حکمرانی کا عروج ہوگا تو وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ماننے والے اندھا دھند اس کو خدا مان لیں گے، کوئی اسے سوال نہیں کرے گا، کوئی اس سے اعتراض نہیں کرے گا، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، سبھی کے سبھی اس کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی تو ہمارا خدا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اب آ جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ برائی کی ساری قوتوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے علاوہ سب برائی کی قوتیں ہیں جن کو ہمارا مسیحا ختم کر دے گا۔ ہمارا بھی، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے علاوہ جتنی بھی برائی کی قوتیں ہوں گی ان کو جڑ سے ختم کرا دیں گے۔ ہمارے مسیحا جو ہے ہمارے امام مہدی ہیں، وہ ہمیں غموں سے دکھوں سے نکال کر ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے دور میں اتنا رزق ہوگا مسلمانوں کے پاس کہ کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا، کوئی زکات دینے والے بڑے ہوں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ ایسا انصاف یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے وہ ہوگا ایک ایسا، میری اولاد میں سے ہوگا جو لوگوں کو لب بھر کے دے گا،
لپ بھر بھر کے رزق تقسیم کرے گا، کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا. یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں کہا گیا. اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی ایک نظریہ. اب عیسائی بھی اپنی جگہ درست ہے، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے مسلمان بھی اپنی جگہ پہ درست ہو گئے، یہودی بھی اپنی جگہ پہ درست ہو گئی، کیونکہ ان کے علاوہ باقی سب جو ان کی نظر میں برائی کی قوتیں تھیں ان کو ختم کر دیں گے، ان کو دجال ختم کر دے گا. وہ اپنی جگہ پہ سچے تو ہو گئے کہ ہاں جی دیکھو جی ہمارے علاوہ برائی کی سب قوتوں کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے کہ ہمارے علاوہ سب برائی کی قوتیں ہیں اور ان سب قوتوں کو ہمارے عیسیٰ ختم کر دیں گے، ہمارے عیسیٰ دوبارہ واپس آئیں گے، وہ ختم کر دیں گے. اور ان کا یہ نظریہ ہے اور یہ بات درست ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جتنے بھی دجال کے پیروکار یہودیوں سمیت مسلمان بھی تو ہوئے ہوں گے نا، سو دجال کے پیروکار عیسائی بھی ہوئے ہوں، سبھی ہوئے ہوں گے اس کے پیروکار، سبھی کے سبھی دجال کے پیروکار بن چکے ہوں گے، سب گمراہ ہو چکے ہوں گے. تو ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگ کریں گے، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا. تو وہ وقت ہوگا کہ جب دجال جو ہے اس کا سامنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، وہ اسی وقت ایسے گھل جائے گا، ان کو دیکھ کے ایسے پگھل جائے گا جیسے موم پگھلتا ہے، جیسے برف پگھل جاتی ہے، نمک پانی میں گھل جاتا ہے. وہ اس طرح ان کے سامنا کرتے ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. دجل ہے نا، جھوٹ ہے، حق کے سامنے دجال ختم. اور پھر وہ بات سچ ہوگی، اس کے بعد جو اس کی فوج ہے ظاہر ہے یا تو پھر ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیروی اختیار کرنا پڑے گی، یا پھر جو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ایک چیز واضح کر دیں گے، جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ مسلمانوں کے امام کے پیچھے پڑھیں گے، حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں امت محمدیہ میں سے آیا ہوں. بے شک میں دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آیا ہوں دوبارہ، لیکن اس دفعہ میں جب آیا ہوں میں ایک رسول کے طور پہ نہیں آیا، ایک امتی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوں. وہ ایک میسج ہوگا کہ میں مسیحا تو ہوں لیکن میں عیسائیوں کا مسیحا نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا مسیحا ہوں، لیکن امتی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں، میں الگ سے دین لے کر آیا. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھا جائے تو تینوں مذاہب جو ہے، تینوں کا ہی ایک نظریہ ہے کہ ہم صرف حق پر ہیں، باقی باطل پر ہیں، اور باطل کی قوتوں کو ہمارے مسیحا آ کر مٹائیں گے. اب یہاں پہ ہمیں تجزیہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمارے جو سب سے زیادہ امتحان کا وقت ہے نا، درمیانی وقت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب بھی ہمارے لیے بڑا سہل ہو جائے گا ان کو پہچاننا، اور جب امام مہدی آئیں گے تو ان کو بھی پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بیچ والا جو عرصہ ہے جب یہ ایک دجال آئے گا دونوں کے درمیان میں گمراہ کرنے کے لیے، وہ سب سے امتحان کا وقت ہوگا. اس وقت ہماری چوائس جو ہے درست یا غلط جو بھی چوائس ہوگی وہ ہماری نجات کے لیے یا ہماری گمراہی کے لیے یا ہماری آخرت میں سزا کے لیے وہ فیصلہ کریں گی. تو وہ لوگ ہی صرف ایمان پر رہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، فتنوں سے دور رہیں گے. دجال کے دور میں سب سے کامیابی صرف انہیں کو ملیں گی جو بڑے خاص اللہ کے بندے ہوں. ہمارے جیسے تو جو ہے وہ فوراً جو ایک مولوی کے شوبدہ دکھانے پر یا کسی کے بھی دعوے پر ہم اس کے پیچھے لگ جانے والے ہیں، ہمارا کوئی حال نہیں. صرف وہی صحیح رستے پہ رہیں گے، وہی درست رستے پہ رہیں گے جن کی قسمت اچھی ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، فتنوں کے دور میں اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے، صرف وہی بچ پائیں گے.
ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے بہتر وہی رہے گا جو اپنی بکریوں کو لے کے پہاڑوں میں چلا جائے گا، سب سے بہتر وہی رہے گا. یعنی کہ جو گمنام ہو جائے گا، اس کے پیچھے بڑی ایک دلیل ہے. آخر بکریاں لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں پر جانے کا کیوں ہو؟ تو پہاڑوں کے اوپر بکریوں چرانے کا مقصد صرف وہی ہوتا ہے کہ ایک ایسی گمنامی کی زندگی ہے جس میں کوئی اس بندے کا نام نشان کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں اس سے. کسی غار میں پڑا ہوا ہے یا کسی کھو میں بکریوں کو یا کسی وادی میں بکریوں کو چرا رہا ہے، اسی سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے. تو بکری کا دودھ، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بکریوں کے لیے کیا یہ اس میں راز کی بات ہے، پہاڑ اور بکریاں. بکریوں کے دودھ میں ایسی ایک اللہ پاک نے معجزانہ شفا رکھی ہوگی، معجزانہ قوت رکھی ہوگی کہ جو بندے بکری کا دودھ پینے والے ہوں گے وہ اس فتنے کو، دجال جیسے فتنے کو بڑی آسانی سے شناخت کر لیں گے. اس دودھ میں ایسی قوت ان کے دماغوں کو پہنچے گی، دودھ پینے سے ایسی قوت ان کے دماغوں کو پہنچے گی کہ وہ اس فتنے کو آسانی سے پہچان سکیں گے. اسی لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ بکری کا دودھ پینا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بکری کا دودھ استعمال کیا. جو عقلمند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اس چیز کو مانتے ہیں. اور بھائی مجھے بتا رہے تھے، مسعود بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا ایک دوست ہے یہودی وہاں امریکہ میں، تو وہ اس نے بکری رکھی ہوئی تھی اپنے گھر میں. یہودی ہے، اس نے بکری پالی ہوئی تھی، تو اس میں اس کا دودھ وہ استعمال کرتا تھا. تو یہ لوگ اتنی زیادہ پیروی کرتے ہیں ہمارے نبی کی باتوں کی، لیکن ہم جو ہے نا وہ بس گمراہ ہوئے پڑے ہیں. اسی طرح گاندھی جو تھا، گاندھی کے بارے میں مشہور تھا، وہ ہمیشہ زندگی بھر اس نے اپنی بکری کا دودھ پیا. جہاں پر بھی جاتا تھا وہ جہاں پر بھی جاتا تھا تو اپنے ساتھ وہ اپنی بکری، ایون کہ وہ ایک دفعہ اسے کسی جگہ جانا تھا تو جب جہاز میں بیٹھنے لگا تو بکری کو بھی اس نے ساتھ رکھ لیا. تو فلائٹ والوں نے کہا جی آپ بکری کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے اتار دو. اس نے کہا میں جانے نہیں چاہتا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو پھر وہ مجبوراً اس کی بات مان لیا کرتے. تو وہ ہمیشہ اس نے زندگی بھر بکری کا دودھ استعمال کیا. یہ اس کی خاصیت ہی رہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف بکری کا دودھ استعمال کیا. تو اس میں ایک بڑا راز ہے. اس پہ انشاءاللہ میں کسی دن لاگ صرف پوسٹ بھی لگاؤں گا کہ یہ بکری کا دودھ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور پہاڑوں پر چلے جانے کا جو ایک مقصد ہے. اگر میں اس پہ میں سرچ کرتا رہتا ہوں، اگر یہ میں پبلکلی کہنا شروع کر دوں تو ہمیں پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، وہ بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ پہاڑوں پہ بہت فائدے ہیں. پہاڑی علاقے میں فتنوں کے دور میں جانے میں بہت فائدے ہیں. میں نے اس بارے میں ایک پوسٹ لگائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو جانا. تو وہ میں انشاءاللہ کسی دن پھر اس پہ پھر ڈیٹیل سے پھر دوبارہ بات کروں گا. تو بڑے فائدے ہیں. تو اسی وقت جو جتنے بھی ہیں اپنے دین کو بچانا چاہیں گے ان کو چاہیے فتنوں کے دور میں پہاڑیوں کی طرف نکل جائیں، اپنے بچوں کو لے کر ادھر نکل جائیں. دجال کی پکڑ میں یا دجال کے غضب کا وہی نشانہ بنے گا جو بہت بڑا نام والا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا نا گمنام ہو جاؤ. دجال کی پکڑ میں وہی آئے گا جو نام والا ہوگا. کسی بھی جگہ اس کی جان پہچان ہوگی، وہ پکڑ میں آج